बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म की सरबराही में अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में अटॉर्नी जनरल भी और वज़ीर कानून भी मौजूद थे और जो मुशावरत का कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, न सिर्फ उसके ऊपर डिस्कशन हुई है बल्कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, PDM की जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत जिसे उर्फ़ आम में कहा जाता है, उसके एक बड़ा जो एक इत्तेहादी जमात है उसने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं और उनके इस्तीफ़ों को जमा करवाने से मुराद ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत फ़ारिग हो गई है और अक्सरियत खो चुकी है और उनके पास अब असम्बली में बैठना या हुकूमत में बैठने का कोई आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं रहता। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसकी वजह यह है कि जब मामला एतमाद के वोट की तरफ आ जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन दे दे कि आप अक्सरियत खो चुके हैं और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरी के पूरे गैंग को नाअहल करने जा रही हो, तो कोई भी शख्स जो अपनी सियासत बचाना चाहता है वो इस PDM का जो टोला है वो उससे अलग होने की ही तरजीह देगा। अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सिक्योरिटी इंचार्ज थे इमरान खान के, जिनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आ रही थी और बाद में फिर ये मामला FIA के पास चला गया और FIA की जानिब से जो आज तफसीलात जारी की गई हैं, FIA हेडक्वार्टर्स ने तफसीलात जारी की हैं कि इफ्तिखार रसूल घुम्मन को 12 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। 12 अप्रैल और आज 25 अप्रैल है। कहते हैं जी कि 12 अप्रैल को हमने गिरफ्तार किया था मुलज़िम इफ्तिखार रसूल घुम्मन FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कुल लाहौर में दर्ज मुकदमा नंबर 291/2001 का मुकदमा 22 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, जो इस वक्त इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और डुअल नेशनल हैं। उनको 22 साल पुराने मुकदमे में 291/2001 का मुकदमा है और ये 22 साल से मफरूर था और इस मफरूरी में हमने ये मुकदमा दर्ज किया था। FIA का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद मुलज़िम इफ्तिखार रसूल घुम्मन अदालती अहकामात पर कैंप जेल लाहौर में है। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जो कैंप जेल लाहौर में भेज दिया था। FIA के पास अब नहीं है, वो कैंप जेल में है, जुडिशल कस्टडी में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की हुई है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर में दर्ज मुकदमा नंबर 6/2023 में भी मुलज़िम नामजद है। मतलब यह है कि एक 2001 का मुकदमा था, उसमें गिरफ्तार किया और 2023 में एक नया मुकदमा दर्ज करके उसमें भी गिरफ्तारी जो है वो शो करवा दी है। इमरान खान की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। आज हमारे DGISPR की जानिब से भी कहा गया है कि जब आप किसी एक सियासी जमात पर या गिरोह पर या मजहबी गिरोह के साथ आप उसकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं तो मुल्क में इंतशार फैलता है। जब ये कहा गया कि पाक फौज तमाम सियासी रहनुमा और सियासी जमातों की कदर करती है या सबके साथ है, तो उसमें हमें एक चीज़ नज़र आती है कि जब निगरान हुकूमतें जो इस वक्त पाकिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हैं, वो जब एक सियासी जमात को इंतकाम का निशाना बना रही होती है, वफाक जब एक सियासी जमात को इस एक साल में अगर तमाम जमातों को एक निगाह से देखा जाता है तो सिर्फ मुकदमात दर्ज हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़, बगावत के, दहशतगर्दी के, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के, हर तरह के मुकदमात, हमले हुए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर हुए। लोगों का लोग 3 सियासी कारकुनान शहीद हुए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए। तो ये चीज़ें भी देखनी होंगी कि क्या जो चीज़ें हैं जो कही जा रही हैं कौल और फेल, क्या वो उसमें कोई तज़ाद तो नहीं है। कौम इन सारी चीज़ों को समझना चाहती है, कौम ये देखना चाहती है और जब वफाकी हुकूमत बातें करती है, जब वफाकी हुकूमत की जानिब से चीज़ें कही जाती हैं, तो आज हामिद मीर ने कोई 3 दिन पहले एक बयानिया जारी किया और उनकी जानिब से कहा गया, चूँकि उनके अपने मफादात हैं और वो अपने उनको जो व्हाट्सएप पर जो उनको डायरेक्शन आती हैं वो व्हाट्सएप डायरेक्शंस पर ही चलते हैं। कल तक कमर बाजवा ठीक था, सिर्फ फैज़ हमीद के खिलाफ बात की जाती थी, अब कमर बाजवा के खिलाफ भी बात की जाती है। तो उसमें आज सवाल पूछा गया था DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी से कि पाक फौज का अंदरूनी तादीबी कार्रवाई का निज़ाम, उसके बारे में ये सवाल किया गया कि क्या कमर बाजवा और फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए DGISPR ने कहा कि पाक फौज का अंदरूनी तादीबी कार्रवाई का निज़ाम हक़ाइक़ की बुनियाद पर चलता है। और हामिद मीर की जानिब से और जियो न्यूज़ की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने जो बात की
اس کی تصدیق ہو گئی اور اس کی تصدیق ISPR نے کر دی۔ ISPR کیا کہتا ہے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ فیض حمید پر الزامات ہیں، قمر باجوہ پر الزامات ہیں، تو کیا ان کا کوئی کورٹ مارشل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آرمی سے متعلق خبر کا مصدقہ ذریعہ صرف ISPR ہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مفروضوں اور قیاس آرائیوں پر نہ جائیں۔ حامد میر کی بات کو انہوں نے مفروضے اور قیاس آرائیاں قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا پاک فوج کا اندرونی تعدیبی کارروائی کا نظام حقائق کی بنیاد پر چلتا ہے۔ پاک فوج اپنے لوگوں کے خلاف تعدیبی کارروائیاں قیاس آرائیوں پر نہیں کرتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ حامد میر جو اس ISPR کی جو آج کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد تجزیہ کر رہا ہے جیو پر، اور کہتا ہے کہ دیکھیں جی جو میں کہہ رہا تھا اس کو ISPR نے سیکنڈ کیا اور ISPR نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس کی حقیقت یہ ہے ISPR کہہ رہا ہے کہ یہ قیاس آرائیاں ہیں یا یہ جو باتیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کی یہ اوقات ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے، ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، صرف ڈھکوسلہ ہے اور بس اس ڈھکوسلے کی بنیاد پر یہ اپنی صحافت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ثاقب نثار کے خلاف جو ایک آڈیو آئی تھی اور یہ آڈیو لیک کی گئی، تو ثاقب نثار نے اس کے اوپر بڑا سخت ایک رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے کون سا پاکستان بیچا ہے یا میں نے ایسا کون سا غلط کام کر دیا کہ جس بنیاد پر یہ اس طرح کی آڈیو لیک کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی چوری ہے کہ جس میں چور خود اپنا مال مسروقہ ظاہر بھی کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کارروائی ایسے چور کے خلاف نہیں ہوتی۔ اب جب کسی کی کوئی چیز چراتے ہیں، اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ واٹس ایپ کو جو واٹس ایپ کال ہے اب وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے۔ پہلے تو صرف سمپل یہ تھا کہ آپ موبائل فون سے اپنے سم نمبر سے جب دوسرے کسی کو کال کرتے ہیں وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ٹیکنالوجی مزید بہتر ہو گئی ہے تو جو واٹس ایپ کال ہے وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو نقصان پہنچایا جائے یا ان کو کسی طریقے سے ڈیفیم کیا جائے۔ دوسری جانب آج ایک اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے، اور آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن، سپریم کورٹ آف پاکستان کا 27 اپریل سے پہلے ہر صورت میں فنڈز جاری کرنے کا حکم، اور نہیں تو جو نتائج بھگتنے کا جو اندیا دیا گیا تھا اور تنبیہ کی گئی تھی اس سے پہلے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان آبزرویشن دے دی کہ آپ اکثریت کھو چکے ہیں، اور صدر پاکستان کے پاس مراسلہ پہنچ گیا کہ آپ اعتماد کے ووٹ کا کہیں شہباز شریف کو۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے MQM نے دوبارہ خلا لینے کے لیے، وفاقی حکومت سے خلا لینے کے لیے انہوں نے اپنے استعفے جمع کروا دیے۔ MQM کوئی 15 بار وفاقی حکومت جو عمران خان کی تھی ان سے بلیک میل ان کو کرتے رہے، اور یہ دوسری دفعہ ہے جب اس امپورٹڈ حکومت کو وہ بلیک میل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 7 ممبران ہیں قومی اسمبلی میں۔ اب آپ ان کا مقصد کیا ہے، پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور کہنے والے PDM کے لوگ ہی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی پہلے کام شہری کی درخواست، تمام سارے الیکشن اکٹھے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا تمام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کرنا، یہ پہلے ساری چیزیں ہمیں ہضم نہیں ہو رہی، اور پھر وہ جماعت جو ہمیشہ کسی کے اشارے پہ چلتی ہے اس کا استعفے جمع کروانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسنسس ہو گیا، اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ مزید عوام کے صبر کا ہم نے مزید پریشان کیا تو عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور اس وجہ سے وہ الٹیمیٹ اب الیکشن کی طرف جانے کا انہوں نے مائنڈ بنا لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب MQM PDM کے یہ حلقے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کرنے پہ اب 7، جب ان کے پاس پہلے ہی 172 پورے نہیں ہو رہے، جب 7 کھلاڑی چلے جائیں، 7 ممبران اسمبلی استعفے دے دیں، تو اس کے بعد ان کے پلے بچتا کچھ نہیں ہے۔ اور اس استعفوں کے بعد جب یہ کہا گیا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنر پنجاب نے پرویز الہی کو اس وجہ سے ایڈوائس بھیج دی تھی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں کہ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ میں وزارت نہیں لیتا، یا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم پرویز الہی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس بنیاد پر جب اختلاف آئے تھے، اس بنیاد پر ایڈوائز کی جا سکتی ہے۔ تو جب 7 ممبران اسمبلی کہہ رہے ہیں ہم نے استعفے جمع کروا دیے، ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، تو اس کے بعد یہ اعتماد کے ووٹ کا بہت تگڑا کیس ہو گیا۔ اب رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ مردم شماری کے غیر حتمی نتائج پر ہمیں شدید تحفظات ہیں، اور ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، ہمارے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم احتجاج بھی کریں گے
اور ہم اپنے استعفے بھی جمع کروا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں ہم نے مکمل فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سے ہماری حکومتوں کے ہماری ملاقاتوں کے نتائج تسلی بخش نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ 25 لاکھ لوگوں کو گنا نہیں گیا، 25 لاکھ گھرانوں کو نہیں گنا گیا، اس وجہ سے MQM پاکستان کا وفد جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس بھی آیا تھا، لیکن کسی طرف سے ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 7 ممبران اسمبلی نے اپنے استعفے جمع کروا دیے ہیں رابطہ کمیٹی کو، اور رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی وقت اعلان کر سکتے ہیں وفاقی حکومت کو چھوڑنے کا۔ جبکہ دوسری جانب، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چونکہ ماحول ایسا بن رہا ہے کہ یہ بھلے اب عوام کے درد میں نہیں استعفے دے رہے، یہ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈنڈا ہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک استعمال کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن لاہور میں جو رہائش گاہ ہے اس میں اہم اجلاس ہوا، اور اس میں وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ تھے، ملک احمد اور عہد چیمہ بھی ملاقات میں شامل تھے، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان بھی تھے، اور شہباز شریف نے ایک ہی دن میں انتخابات سے متعلق پٹیشن کے حوالے سے اہم مشاورت کی۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل نے دوبارہ واضح کر دیا کہ یا آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن کو غلط ثابت کریں، یا آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ ہر صورت جو فنڈز ہیں 21 ارب کے وہ بھی جاری کر دیں۔ اور الٹیمیٹلی چونکہ اب ہم خواجہ سعد رفیق کہہ کے آئے ہیں کہ ہم کسی بھی پوائنٹ پر آئیں گے، اور ہمارے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی وہ بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات کسی ایک تاریخ پر ہو جائیں، تو اس بنیاد پر ہمیں الٹیمیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اپنا موقف دینا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں جو اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف کل کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے 26 اپریل کو، بلکہ اتحادی جو جماعتیں ان کا سربراہی اجلاس بھی، اور ان کے اعزاز میں عید ملن پارٹی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ عوام کے خرچے پر ان کو جو ہے وہ عید ملن پارٹی دی جائے گی PDM کی جانب سے، اور وہاں فیصلہ ہوگا۔ کل کا دن ہے وفاقی حکومت کے پاس، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو جمعہ کا روز ہے، جمعہ تک، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔